یہ بات ہے قرآن کی۔ لبید، تمہارا جادو نبی کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا، اوپر سے تمہاری بڑی بڑی باتیں اور تمہاری لفاظیوں نے ہمیں ہمارے بزرگوں کے آگے شرمندہ کر دیا۔ میں نے پوری کوشش کی لیکن مجھے لگتا ہے آپ سچے نبی ہیں۔ خاموش، نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ بات ہے قریش کے اس کالے راز کی جس کو رات کے اندھیرے میں بنا گیا۔ تو پھر یہ طے رہا، جو غریب مسلمان بن چکے ہیں ان غلاموں پر اتنے ظلم ڈھاؤ کہ درد ان کی روح تک اتر جائے، اور جن پر ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے انہیں زبان سے اس طرح رسوا کرو کہ وہ شرم سے نگاہ نہ اٹھا سکیں۔ لاجواب۔ یہ بات ہے سورہ ناس کی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ آج میں اور آپ اپنی نمازوں میں سورہ ناس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے سانس لے رہے ہوں، بنا سوچے بنا سمجھے، ایک رسم کی طرح، ایک عادت کی طرح۔ کیا ہے سورہ ناس کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ، اور کس طرح یہ سورت ہمیں ڈپریشن، او سی ڈی، نیگیٹو تھاٹس اور ان سارے برے خیالاتوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے جو لگاتار ہمارے ذہن میں اٹھتے رہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کس طرح یہ سورت ثبوت ہے قرآن کے ٹائم لیس ہونے کا، یعنی اس بات کا کہ 1400 سال پرانی یہ کتاب صرف ہسٹری نہیں بلکہ انسانوں کے لیے، آج کی دنیا کے لیے دا موسٹ ریلیونٹ کتاب ہے۔ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو میں۔ قل اعوذ برب الناس۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق مکہ میں ایک ساتھ نازل ہوئیں، اور اسلام کے اس شروعاتی دور میں نازل ہوئیں جب مسلمانوں کے لیے وہ سب سے زیادہ مشکل وقت تھا، جب مکہ کی زمین دھوپ سے زیادہ نفرت سے جل رہی تھی۔ ابو جہل، امیہ ابن خلف اور مکہ کے باقی سرداروں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے، لیکن ان کے غلاموں کا ایمان تھا کہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اور جب قریش کے سرداروں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اسلام نہیں چھوڑیں گے، تب ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس مقصد کو، اس میسج کو روکنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل۔ میں آپ سب کی رائے جاننا چاہتا ہوں، ہمیں کیا کرنا چاہیے نبی کو روکنے کے لیے؟ میرا خیال ہے آپ کو کسی ویرانے میں زنجیروں سے جکڑ دیا جائے، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی آپ کو ڈھونڈ نہ سکے۔ محمد اور ان کے ماننے والوں کا حقہ پانی بند کروا دو۔ اور تم کیا کہتے ہو ابو جہل؟ اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں، اور اس کے لیے ہم